اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہارم، چوتھی حکایت۔ طبیب ہرگاہ بگورستان رفتے، چادر بر سر و روے خود کشیدے۔ ایک ڈاکٹر، طبیب کا منع ایک ڈاکٹر، ایک حکیم صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب جب کبھی قبرستان جاتے، جب کبھی، ہرگاہ کا معنی لگائیں گے جب کبھی، گورستان ہمارے بنگال میں ہم لوگوں کی زبان میں قبرستان کو گورستان بولتے ہیں۔ ہاں تو دیکھیے فارسی لفظ ہے گویا کہ ایک ڈاکٹر جب کبھی قبرستان جاتا، چادر سر پر اور اپنے چہرے پر کھینچ لیتا۔ جی، اپنے چہرے اور سر پر کھینچ لیتا۔ کھینچ لیتے کا مطلب اپنے چہرے کو، اپنے سر کو ڈھانک لیتا، چھپا لیتا۔ ہو گیا، ایک ڈاکٹر جب کبھی قبرستان جاتا، چادر اپنے سر اور چہرے پر کھینچ لیتا، یعنی اپنے چہرے اور سر کو ڈھانک لیتا، چھپا لیتا۔ مرد ڈالنا بھی بول سکتے ہیں، لیکن کشیدن کا معنی کھینچنا ہوتا ہے، تو وہ ترجمہ تو ہم کو کرنا پڑے گا نا۔ ہاں، کھینچ لیتا اس کا معنی وہی ہوا، چہرے کو اور سر کو ڈھانک لیتا، چھپا لیتا۔ مرد ماں پرسی دند کے سبب این چیز لوگ پوچھے، لوگوں نے پوچھا، اس کا سبب کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب جب آپ قبرستان آتے ہیں تو اپنے چہرے کو اور سر کو چھپا لیتے ہیں؟ گفت از مردگانے ای گورستان شرم میکنم، زیرا کہ از دوائے من مردہ ان۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس قبرستان کے، اس قبرستان کے مردوں سے میں شرم کرتا ہوں۔ کیا معنی ہوا؟ اس قبرستان کے مردوں سے میں شرم کرتا ہوں، کیونکہ میری دوا سے مرے ہیں، میری دوا سے۔ یہ قبرستان میں جتنے مردے ہیں سب کا علاج میں نے ہی کیا ہے، اور میری دوا کھا کھا کے مرے ہیں، تو آج مجھے شرم آ رہی ہے، اسی لیے میں اپنے چہرے کو اور سر کو چھپا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، حکایت پنجم، پانچویں حکایت۔ حکایت پنجم، پانچویں حکایت۔ درویش نزد بخیل رفت، وہ چیزیں سوال کر۔ دیکھیے گا، ایک فقیر ایک بخیل کے پاس گیا۔ درویش مانا فقیر، درویش ایک فقیر، ایک فقیر ایک بخیل کے پاس گیا، وہ چیزیں سوال کر، اور کسی چیز کا سوال کیا، اور کسی چیز کا سوال کیا، کوئی چیز مانگا۔ بخیل گفت، بخیل نے کہا اگر یک سخن من قبول کنی ہرچے بگوئی خواہم داد۔ اگر یک سخن من، میری ایک بات قبول کنی، تو قبول کرے، اگر میری ایک بات تو قبول کرے، ہرچے بگوئی، جو کچھ تو کہے، خواہم داد، دوں گا، میں دوں گا۔ نہیں ہوگا ترجمہ؟ اگر میری ایک بات تو قبول کرے، جو کچھ تو کہے میں دوں گا۔ درویش پرسید آسخن چیز، فقیر نے پوچھا وہ بات کیا ہے؟
جی فقیر نے پوچھا وہ بات کیا ہے؟ گفت گاہے چیزیں از من مخا دیگر ہر چے بگوئی بکنم۔ اس نے کہا کبھی کوئی چیز مجھ سے مت مانگ، کبھی کوئی چیز مجھ سے مت مانگ، دوسرا جو کچھ تو کہے گا میں کروں گا، دوسرا جو کچھ تو کہے گا میں کروں گا۔ یہ ہے بخیل کی بات۔ اب بھائی وہ فقیر ہے تو کچھ مانگے گا ہی نا، وہ کہہ رہا کچھ مانگو مت، اس کے علاوہ جو کہو گے میں کروں گا۔ یہی بخیل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ بخیل نہیں بنیے گا، سخی بنیے گا، سخی۔ اللہ عز و جل مال و دولت دے تو دعا مانگیے گا کہ مولا عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ بھی عطا فرما، تاکہ خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں۔ ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، حکایت بھی یاد کر لیں گے جی۔ ایک مرتبہ نیچے کا پڑھاؤں۔ ایک فقیر ایک بخیل کے پاس گیا اور کسی چیز کا سوال کیا، کوئی چیز مانگا۔ بخیل نے کہا اگر میری ایک بات تو قبول کرے، جو کچھ تو کہے میں دوں گا۔ فقیر نے پوچھا وہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کبھی کوئی چیز مجھ سے مت مانگنا، دوسرا جو کچھ تو کہے گا میں کروں گا۔ اے ماشاءاللہ، ہو گیا۔ اب حکایت ششم، چھٹی حکایت۔ شخص از افلاطون پرسید کہ سال ہائے بسیار در جہاز بودی و سفر دریا کردی، در دریا چے عجائب دیدی۔ شخص سے منع ایک آدمی، ایک شخص۔ از افلاطون، افلاطون یونان کا رہنے والا مشہور حکیم ہے، حکیم افلاطون ہے نا، یونان کا رہنے والا مشہور حکیم ہے، اس کا نام ہے افلاطون۔ اور آپ ممبئی کی مٹھائی کھاتے ہیں، افلاطون مٹھائی۔ ایک آدمی نے افلاطون سے پوچھا، افلاطون سے کہ سال ہائے بسیار، بہت سالوں، جمع کا صیغہ، بہت سالوں جہاز میں تھے، در جہاز بودی، جہاز میں تھے اور دریا کا سفر کیے۔ ایک آدمی نے افلاطون سے پوچھا کہ آپ بہت سالوں جہاز میں تھے اور دریا کا سفر کیے، دریا میں آپ نے کیا عجائب دیکھے؟ دریا میں آپ نے کیا عجائب دیکھے؟ حالانکہ دیکھیے، بودی تو تھا، کر دی تو نے کیا، دی تو نے دیکھا، مگر افلاطون حکیم ہے تو ادب کے ساتھ بولیں گے نا، اسی لیے میں نے ترجمہ لگایا بہت سالوں آپ جہاز میں تھے اور دریا کا سفر کیے، دریا میں آپ نے کیا عجائب دیکھے، کیا عجوبہ دیکھا؟ عجوبہ کی جمع عجائب۔ گفت، اس نے کہا، افلاطون حکیم نے کہا عجب ہمی بود کہ از دریا بکنارہ سلامت رسیدم۔ عجب یہی تھا، عجب یہی، تعجب کی بات یہی تھی، عجوبہ یہی تھا کہ دریا سے کنارے میں سلامتی کے ساتھ میں پہنچا۔ سلامت میں، ارے بھائی دریا کا سالوں سال سفر کیا اور سلامتی کے ساتھ کنارہ پہنچا، یہ کیا کم عجوبہ ہے؟ یہ کیا کم تعجب کی بات ہے کہ ہمارا جہاز، ہماری کشتی بھنور میں نہیں پھنسی، دریا میں نہیں ڈوبی، ہم سلامتی کے ساتھ کنارے میں پہنچ گئے، یہی ایک عجوبہ تھا۔ چلے اتنا ہی یاد کیجئے، انشاءاللہ اس کے آگے پھر کبھی پڑھیں گے۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔